جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم عربی لوگ نہیں ہیں، اور جو علماء کرام ہیں، جو درس و تدریس کرنے والے ہیں، پڑھنے پڑھانے والے ہیں، وہ کافی حد تک آپ جانتے ہیں کہ عربی سمجھتے ہیں، عربی کا ترجمہ جانتے ہیں۔ اور بعض ہمارے جو ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ نماز تو رٹ لیتے ہیں اور ترجمہ بعض اوقات یاد نہیں ہوتا، تو ہم اس ترجمہ کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ ہم اگر وہ ترجمہ یاد کر لیں یا یہ سن لیں کہ ترجمہ کے ساتھ کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جب پیش ہوتے ہیں تو ہم عربی تو پڑھ رہے ہوتے ہیں، اگر ہم ترجمہ بھی تھوڑا سا جان لیں تو بہت اچھی بات ہے۔ تو میری کوشش یہی ہے کہ نماز جو ہے وہ ترجمے کے ساتھ ہو، تاکہ بندہ غور کر لے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کیا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ یہ پہلی بات ذہن میں رکھنا کہ اگر آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے آئے ہیں تو شروع میں اگر آپ آئے ہیں جماعت کے ساتھ ملے ہیں تو صرف ثنا پڑھ کر آپ خاموش ہو جائیں گے، باقی جو ہے وہ امام صاحب وہ قرات کرے گا، یعنی سورۃ فاتحہ اور کوئی سورت ملائے یا جو بھی جہاں سے قرآن مجید کی تلاوت شروع کرے گا۔ تو یہ آپ ذہن میں رکھنا کہ شروع میں اگر آپ آئے ہیں تو آپ صرف ثنا پڑھ کر خاموش ہو جائیں گے، باقی آپ نے قرات نہیں کرنی۔ کیوں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے۔ اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں تو پھر آپ ساری چیزیں پڑھیں گے۔ اب ذرا غور کریں کہ نماز کے اندر جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس نماز کا ترجمہ کیا ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پاک ہے تو اے اللہ، میں تیری حمد کرتا ہوں، تیرا نام برکت والا ہے اور تیری شان بہت بلند ہے، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نہایت رحمت والے بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان بے حد رحم فرمانے والا۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ ان کی جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ گمراہوں کا۔ آمین، الہی قبول فرما۔ یہ بھی ذرا ذہن میں رکھنا کہ آمین جب آپ جماعت کے ساتھ ہوں یا اکیلے ہوں تو آمین آہستہ آواز کے ساتھ کہنی ہے۔ بالفرض اگر ہم سورۃ اخلاص پڑھ رہے ہیں، قل هو اللہ احد، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ پھر ہم اللہ اکبر کہیں گے۔ اللہ اکبر کا مطلب ہے کہ اے اللہ، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا پروردگار عظمت والا۔ سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ ربنا لک الحمد، اے ہمارے پروردگار سب تعریف تیرے لیے ہے۔ سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا پروردگار بہت بلند۔ تو حضرات مکرم یہ آپ ذہن میں رکھیں، اور اس کے بعد جب ہم التحیات میں جاتے ہیں تو التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی عبادتیں اور تمام فعلی عبادتیں اور تمام مالی عبادتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔
السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو تم پر اے نبی اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر صلاۃ بھیج، جس طرح تو نے صلاۃ بھیجی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگ ہے۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الہی برکت دے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی آل کو، جس طرح تو نے برکت بھیجی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل کو، بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگ ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے میرے پروردگار، مجھ کو نماز کا پابند بنا دے اور میری اولاد کو بھی۔ اے پروردگار میری دعا قبول فرما۔ اے ہمارے پروردگار، مجھ کو، میرے ماں باپ کو اور سارے مسلمانوں کو بخش دے اس روز جب کہ عملوں کا حساب ہونے لگے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت۔